اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے میں موجود سوال و جوابات کی اس آخری لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم نے 60 تک سوالات پڑھ لیے، یاد کر لیا۔ آج 61 یعنی 61واں سوال سے ہم شروع کریں گے۔ پہلا سوال ہمارا جو ہے آج کا وہ ہے وقف کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب یہ کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ اگلا سوال ہے 62، وقف کی حالت میں کلمے کے آخر حرف پر زبر زیر پیش، دو زبر یا دو پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ جواب، وقف کی حالت میں کلمے کے آخر حرف پر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ سوال نمبر 63، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ جواب، وقف کی حالت میں آخری کلمے پر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے۔ سوال، وقف کی حالت میں گول تا ہو تو کیا کریں گے؟ جواب، گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ سوال نمبر 65، نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ جواب، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے گول دائرہ وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ سوال، میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف لازم کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ سوال، طوا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوال، جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 70، زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 71، صاد وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 72، لام پر وقف کی وضاحت فرمائیں۔ جواب یہ ہے اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ سوال نمبر 73، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 74، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جواب، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 75، علم کے 5 درجات کون کون سے ہیں؟ اب جو یہ سوالات ہیں ان کا تعلق مدنی قاعدے کے سبق سے نہیں ہے، لیکن اضافی طور پہ جو کچھ چیزیں نیچے لکھی ہوتی ہیں جو ان میں سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں بھی یاد کر لیں، بہتر ہے۔ علم کے درجات، علم کے 5 درجات ہیں، یہ ہیں: پہلا خاموشی، دوسرا توجہ سے سننا، تیسرا جو سنا اسے یاد رکھنا، چوتھا جو سیکھا اس پر عمل کرنا، اور پانچواں جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اب ہے حافظے کی مضبوطی کا وظیفہ بتائیے۔ تو جواب ہے یا علیم، 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پینے یا پلانے سے انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو سبق یاد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ ہے جو مدنی قاعدے کے شروع میں بھی لکھی ہوئی ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا
رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو وضو کے فرائض 4 ہیں اور وہ یہ ہیں: پہلا پورا چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سوال: غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سوال نمبر 80: تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: تیمم کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ سوال نمبر 81: نماز کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: نماز کی 6 شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ سوال نمبر 82: نماز کے کتنے فرائض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 7 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ الحمدللہ مدنی قاعدے کو ہم نے مکمل پڑھ لیا، اس کے سوالات کو پڑھ لیا، اسے سمجھ لیا۔ اب کوشش یہ کیجئے کہ جو ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے وہ ویڈیو دیکھیں، تاکہ مدنی قاعدے میں اگر کوئی سبق آپ سے چھوٹ گیا ہے تو آپ اس سبق کی اچھے سے پریکٹس کر سکیں، اسے یاد کر سکیں، اسے سمجھ سکیں، کیونکہ اگر ہم مدنی قاعدے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے جو ہمارے اسباق ہوں گے، قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہوں گی، مختلف سپارے ہوں گے، ان تمام چیزوں کو پڑھنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا مدنی قاعدے کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی ویڈیو رہ گئی ہے نہیں دیکھیے تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیجئے، تاکہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں آپ کو آسانی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔